بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب کے خاندان پھیلے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل کا معنی ہے رات کو سفر کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رات کو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب اسرائیل پڑ گیا، اور یہ 12 خاندان بھی بنی اسرائیل کہلائے۔ اور ان 12 لڑکوں میں 10 بڑے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی 10 بھائی الاتی یعنی باپ شریک تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا معاذ اللہ حسن ظاہری کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور نبوت اور چشم بصیرت سے حضرت یوسف علیہ السلام میں جمال نبوت اور نور فہم و فراست اور نور عفت بھی دیکھ لیا تھا، اور جو صفات حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین میں نمایاں تھی وہ دوسرے بھائیوں میں موجود نہ تھی۔ اسی وجہ سے طبعی اور غیر اختیاری طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ان دونوں سے زیادہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں کو دوسرے بھائیوں پر حقوق واجبہ میں ترجیح دی ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ کوئی باپ اپنے کسی عالم اور متقی بیٹے کو بنسبت غیر عالم بیٹے کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ باپ کی نظر عنایت یوسف کی طرف زیادہ ہے تو یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگ گئے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر مزید یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے صرف ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سنتے ہی خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ یہ خواب سن کر تجھ سے مزید حسد کرنے لگیں گے اور تیری اظہار ثانی کے لیے بہانے اور فریب کریں گے۔ اسی حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کیا، اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو بنسبت ہمارے یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین میں سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم 10 ہیں، ان سے بڑے ہیں، گھر کے کام کاج سنبھالنے کی قوت بھی رکھتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے، اور ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا، مگر ہمارے والد نے تو کھلی ہوئی بے انصافی کر رکھی ہے، اس لیے یا تو تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا تو کسی دور زمین میں پھینک آؤ جہاں سے واپس بھی نہ آ سکے۔ ان بھائیوں میں سے جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ کسی گمنام اور گہرے کنویں میں یا ایسے کنویں میں پھینک دو جس کی من بنی ہوئی نہ ہو۔ بہرحال سب بھائی اس مشورے پر متفق ہو گئے، اور سب مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف پر ہمارا اعتماد نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ جنگل میں بھیج دیں تاکہ یوسف جنگل کے میوے اور پھل کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بھائیوں کی بات سنی تو سنتے ہی اس میں حسد کی بو محسوس کی، اور بھائیوں سے کہا کہ مجھے یوسف کے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے میں اس کو آنکھوں سے دور نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔
یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کے دامن کے نیچے ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا، ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے مدافعت کر چھڑا دیا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کی ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہودا تھے۔ اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھا۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر فوراً کہا کہ ہماری 10 آدمیوں کی قوی جماعت ہے، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، اور ہم سب یوسف سے غافل ہو جائیں یہ تو ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم 10 کی موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھائے پھر تو ہم بالکل ہی گزرے ہیں اور بیکار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے دیں گے، اور بڑے بھائی روبیل یا یہودا کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم یوسف کی پوری خبرگیری کرنا اور اس کو جلدی واپس لے آنا۔ بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو مونڈھوں پر اٹھا لیا اور باری باری سب اٹھاتے رہے۔ کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے مونڈے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب مار پیٹ کرنے لگ گئے۔ ایک مارتا تھا تو حضرت یوسف دوسرے سے فریاد کرتے تھے، مگر وہ بھی مارتا تھا تو تیسرے کی پناہ ڈھونڈتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چیخ رہے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکار رہے تھے، ابا جان دیکھیے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آخر بڑے بھائی یہودا کے دل میں اللہ نے رحمت ڈال دی اور اس نے بھائیوں سے کہا، خدا سے ڈرو اور اس بچے کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو، البتہ اس سے یہ عہد لے لو کہ باپ سے تمہاری کوئی شکایت نہ کرے۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا کیا مطلب ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں اپنا مرتبہ سب سے زیادہ کر لو، اس لیے سن لو، اگر تم نے ہمارے ارادے میں مزاحمت کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ یہودا نے جب یہ دیکھا کہ بھائی میری بات ماننے والے نہیں ہیں تو کہا، اچھا تم نے یہ کام کرنا ہی ہے تو یہاں قریب ہی ایک پرانا کنواں ہے، اس میں پھینک دو۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے تو یوسف علیہ السلام کنویں کی من سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کا کرتا نکال کر اس سے ہاتھ باندھے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر بھائیوں نے کہا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلاوی دے، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈھول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا، جب نصف تک پہنچے تو اس کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ نہ آئی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نکلی ہوئی نظر آئی، صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے نکالیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھائیوں سے مستغنا اور بلا دست فرمائیں گے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ لوگ تمہارے سامنے شرمسار کھڑے ہوں گے اور تو ان کو ان کے اس فعل پر آگاہ کرے گا، اور وہ تیرے بلند مرتبے کی وجہ سے یہ گمان بھی نہ کریں گے کہ تو یوسف ہے، بلکہ ان کو یہ خیال ہوگا کہ یوسف تو کہیں ہلاک ہو چکا ہے۔ اس وحی کے آنے سے یوسف علیہ السلام کو تسلی ہو گئی اور غم ہلکا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز اس کنویں میں رہے۔ ان کا بڑا بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا اور پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ شام کے وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے گھر واپس آئے اور چیخنے پکارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی چیخ و پکار سنی تو وہ باہر نکل آئے اور فرمایا، اے میرے بیٹو، کیا ہو گیا ہے؟
کیا بکریوں پر کوئی آفت آ گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یوسف کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے ہم آپس میں دوڑ لگانے گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، اسی دوران یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں مگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو یوسف سے انتہائی محبت ہے اور ہم لوگوں سے بدگمانی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے تھے تاکہ والد کو بھیڑیے کے کھانے کا یقین دلائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے ان کو اس سے غافل کر دیا کہ کرتے پر خون لگانے کے ساتھ اس کو پھاڑ بھی دیتے، جس سے بھیڑیے کا کھانا ثابت ہوتا۔ انہوں نے صحیح سالم کرتے پر بکری کے بچے کا خون لگا کر باپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا الٹ پلٹ کر دیکھا تو کہیں سے کرتا پھٹا ہوا نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ کے فرمایا میرے بیٹو، بھیڑیا کیسا ہوشیار اور عقل مند تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا مگر کرتے کو سالم چھوڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا، بلکہ تم نے اپنے لیے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے، پس اب میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کی آمیزش نہ ہوگی اور نہ کسی سے شکوہ کروں گا، اور جو تم یوسف کی ہلاکت کی داستان اور من گھڑت افسانہ بنایا کرتے ہو اس کے صبر پر اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن گزرنے کے بعد جب ایک قافلہ آیا، یہ قافلہ ملک شام یا مدین سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اسے غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا، اور اس نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید میرے بھائیوں کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، ڈول پکڑ کر وہ لٹک گئے۔ تاجر نے ڈھول نکالا تو پانی کے بجائے ڈھول میں ایک حسین و جمیل چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا، تو اس تاجر نے جوش سے شور مچایا کہ بشارت ہو، ایک خوبصورت غلام آ گیا ہے، ہاتھ لگ گیا ہے۔ پھر قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس غلام کا دعویدار نہ نکل آئے۔ تو ان کے مالک نے سوچا کہ ہم اس غلام کو فروخت کر کے رقم وصول کریں گے۔ اس کے بعد جب تیسرے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی یہودا کھانا پہنچانے آیا تو کنویں میں ان کو نہ پایا، تو واپس آ کر بھائیوں سے واقعہ بیان کیا۔ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچ گئے اور تحقیق کرنے پر قافلہ والوں کے پاس یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے تو ان سے کہنے لگے یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے، تم نے اس پر قبضہ کر کے برا کیا ہے۔ مالک اور اس کے ساتھی خوفزدہ ہوئے کہ ہم چور سمجھے جائیں گے، اس لیے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کے خریدنے کی بات چیت کرنے لگے۔ آخرکار ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی قیمت پر فروخت کر دیا۔ مطلب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تھوڑی قیمت پر فروخت کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 درہم کے بدلے میں 100 درہم اور 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کر دیے۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کا بے مثال حسن و جمال دیکھ کر دنیا حیران ہو گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قیمت لگائی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اسی کے وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگائے گئے۔ اور جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام کتفیر تھا۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ قوم عمالقہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ریان ابن اسید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام راحیل یا زلیخا تھا۔ عزیز مصر کتفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دے، عام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے۔
یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں عزت کے ساتھ اور شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کامل طور پر جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے خاص علم اور حکمت اور خوابوں کی تعبیر سکھائی اور ایسا حسن عطا فرمایا کہ اس جیسا حسن کسی کو عطا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا۔ وہ اس طرح کے عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو ہر وقت ان کے حسن کا مشاہدہ کرتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ ایک دن اس سے صبر نہ ہو سکا اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گھر کے 7 دروازے بند کر لیے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خواہش پوری کرنے لگی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خواہش پوری کرنے کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ غضبناک اور خدا کے قہر اور عذاب کو دعوت دینے والے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس شرمناک حرکت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بے شک میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اس کے بدلے میں ایسا غضبناک کام کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا کہ تیرا شوہر عزیز مصر میرا محسن اور میرا پرورش کرنے والا ہے، تو میں اس کی عزتوں پر دست درازی کروں؟ یہ بڑا ظلم ہے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، مگر یوسف علیہ السلام جس دروازے کے پاس پہنچتے تھے اس کا تالا ٹوٹ کر گر پڑتا تھا اور دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام آخری 7ویں دروازے پر پہنچے۔ زلیخا بھی پیچھے سے دوڑ رہی تھی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا اور ان کو روکنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نہ رکے، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے سے زلیخا بھی نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو سامنے کھڑا پایا۔ زلیخا سہم گئی اور یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے بولنے سے پہلے ہی خود جلدی میں بول پڑی اور یوسف علیہ السلام پر تہمت ڈالنے کے لیے عزیز مصر سے کہنے لگی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برا کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی دوسری جسمانی سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً اس کا راز فاش نہ فرماتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا، یہی مجھ سے بدکاری کی طلبگار تھی۔ یہ معاملہ بڑا نازک تھا اور عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ کرنا سخت دشوار تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ تو ایک شیر خوار دودھ پینے والا بچہ جس نے شہادت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت سے گویائی عطا فرمائی۔ وہ بچہ فوراً بول پڑا کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ اس کی صاف علامت ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے اور زلیخا پکڑ رہی تھی۔ یوسف بے قصور ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، کیونکہ کرتے کا آگے سے پھٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف نے دست درازی کی تھی اور زلیخا نے آگے سے اس کا کرتا اس کو دفع کرنے کے لیے پکڑا تھا۔ عزیز مصر اس بچے کے بولنے پر سمجھ گیا کہ یوسف کی پاکی بیان کرنے کے لیے یہ عجیب معاملہ عادت کے خلاف پیش آیا ہے کہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ یوسف سچا ہے، کوئی بزرگ ہستی ہے جس کی پاکی بیان کرنے کے لیے قدرت نے یہ کرشمہ دکھایا ہے۔ پھر بچے کے کہنے کے مطابق جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو یقین ہو گیا کہ زلیخا قصوروار ہے، یوسف بری ہے۔ تو اس نے زلیخا کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے کہ میں اپنی خطا یوسف کے سر ڈالنا چاہتی ہوں۔ پھر کہا کہ عورتوں کا مکر و حیلہ بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنا اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یوسف، تم اس واقعے کو نظر انداز کر دو،
کسی سے اس کا ذکر نہ کرو تاکہ رسوائی نہ ہو۔ پھر زلیخا کو کہا خطا اور قصور تمہارا ہے، تم اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ یہ واقعہ چھپانے کے باوجود درباری لوگوں کی عورتوں میں یہ واقعہ پھیل گیا اور یہ 5 عورتیں عزیز مصر کے قریبی افسروں کی بیویاں تھیں۔ ان عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا کہ زلیخا اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو کر اس سے اپنی مطلب براری چاہتی ہو۔ اس کے دل میں اس غلام کی محبت رچ بس گئی ہے جس نے اس کے عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ہم تو اس کو بڑی گمراہی سمجھتے ہیں۔ زلیخا کو جب ان عورتوں کی باتیں پہنچی تو ان کو ایک کھانے کی دعوت پر بلایا، ان عورتوں کے لیے مجلس کو تیار کیا، تکیوں سے آراستہ کیا۔ جب وہ عورتیں آ گئی تو ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے پھل حاضر کیے، جن میں بعض چیزیں چھری سے کاٹ کر کھانے کی تھی، اس لیے ہر ایک کو ایک ایک تیز چھری بھی دی، جس کا ظاہری مقصد پھل کاٹنا نہ تھا مگر دل میں ایک بات کو پوشیدہ رکھا جو آگے آ رہی ہے۔ اس کے فوراً بعد جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا باہر آ جاؤ، تو یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے تو سب عورتیں ان کے سامنے برآمد ہو گئی، تو گویا 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو خون بہنے کا بھی احساس نہ ہوا، اور کہنے لگی کہ خدا کی پناہ یہ شخص آدمی ہرگز نہیں بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، کیونکہ ایسے جمال اور نور والا ایسا پاک دامن فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ زلیخا نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز عورتوں پر فاش تو ہو ہی چکا ہے، اس لیے ان کے سامنے ہی یوسف کو ڈرانے دھمکانے لگی کہ اگر یہ میرا مطلب پورا نہیں کرے گا تو جیل بھیج دیا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ اس وقت ان سب عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جو ہماری ملکہ کہتی ہے تمہیں اس کی بات پوری کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں بھی زلیخا کی موافقت اور تائید کر رہی ہیں، ان کے مکر سے بچنے کی ظاہری کوئی تدبیر نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیا، عرض کرنے لگے اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں یعنی بدکاری کی طرف، تو اس بدکاری سے مجھے جیل جانا پسند ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، جیل میں بھیج کر ان عورتوں کے مکر سے بچا لیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقوی طہارت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں واقعے کا چرچا زیادہ ہونے لگا۔ اس چرچے کو ختم کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا موقع ہی نہ رہے۔ لوگوں کی زبانوں سے اس کا یہ چرچا جب ختم ہوا تو یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ 2 مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی یعنی شراب پلانے والا، دوسرا باورچی تھا۔ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لیے دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب قیدیوں کی دلداری اور خبر گیری کرتے تھے۔ جو بیمار ہو گیا اس کی عیادت اور خدمت کرتے تھے۔ جو 2 قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے، ایک روز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے ہم اپنی خواب کی تعبیر دریافت کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں۔ دوسرے یعنی باورچی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹکڑا ہے، اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور درخواست کی کہ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر دینے سے پہلے ایمان کی دعوت دی اور سب سے پہلے ان لوگوں کے قلوب میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے اپنے معجزے کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے جو کھانا تمہارے گھروں سے یا کسی دوسری جگہ سے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سنائی۔ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا، پھر اپنی ملازمت پر برقرار رہ کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرے پر جرم ثابت ہو کر سولی دی جائے گی اور جانور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ ان لوگوں کے خواب الگ الگ تھے، تو ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے پردہ عیب سے ایک صورت پیدا کر دی۔ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہوا۔ اپنی مملکت کے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاہنوں کو جمع کر کے تعبیر خواب دریافت کی۔ وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ آپ نے یہ جواب دے دیا تو یہ سب پریشان حالات ہیں۔ سب نے یہ جواب دے دیا کہ یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ کوئی صحیح خواب ہوتا تو تعبیر کر دیتے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس رہا شدہ قیدی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکوں گا۔ اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات اور تعبیر خواب میں مہارت اور پھر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کیا اور یہ چاہا کہ مجھے جیل خانہ میں اس سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کا انتظام کیا اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں حاضر ہو گیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 بیل فربا یعنی موٹے ہیں اور تندرست ہیں، جن کو دوسرے 7 بیل لاغر اور کمزور کھا رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا کہ 7 خوشے گندم کے سرسبز ہیں اور ہرے بھرے ہیں، 7 خشک ہیں۔ اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا، آپ تعبیر بتا دیں گے تو ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تعبیر بتلاؤں، اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو خواب کی تعبیر دی، وہ اپنی جانب سے اس سلسلے میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پورا مطمئن کر دیا اور فرمایا، اس خواب کی تعبیر اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے تو جس قدر مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو اور باقی غلے کو ان کی بالوں میں ہی رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا کہ خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی، لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق تیل کثرت کے ساتھ نکالیں گے۔ یعنی خواب میں موٹی گائیں اور بالے خوشے خوشحالی اور فروانی کے سال سے تعبیر ہیں، اور دبلی گائیں اور بالی خشک سالی سے تعبیر ہیں جو خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ ساقی جب خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس گیا تو اس کو سارا واقعہ سنایا، تو بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے ہی کچھ جملے یوسف علیہ السلام کی تعریف سے سنے تھے۔ تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر بادشاہ نے اس کے علم و فضل اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دے دیا اس کو جیل سے نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک قاصد یوسف کی رہائی کا پیغام لے کر جیل خانے میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو رہائی کی خوشخبری سنائی اور بادشاہ کے طلب اور شوق کا حال ذکر کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اس طرح جیل سے نکلنے پر تیار نہیں۔ تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ وہ تحقیق کرے ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کیا اس واقعے میں وہ مجھے متشبہ اور مجرم سمجھتے ہیں اور میرا کوئی قصور اور جرم قرار دیتے ہیں؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں بادشاہ کی اس مہربانی پر رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلایا کہ ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ اس پر سب عورتوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ کی قسم ہم نے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں دیکھی۔ اس مجمع میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی موجود تھی، وہ بھی بے اختیار بول اٹھی اور ہمت کر کے اظہار حق کا اعلان خود کر دیا کہ میں نے ہی اس سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، بے شک وہی سچے ہیں۔ جب یہ سارا قصہ یوسف علیہ السلام کو پہنچا، ان کی پاکی اور عصمت سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، ان کا بے قصور ہونا بھی واضح ہو گیا۔ تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے اس واقعے کی تحقیق کرنے کا اس وجہ سے کہا تھا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کرتا۔